بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ کہانی سندھ کے ایک گاؤں سے وابستہ مسجد کے پیش امام اللہ دتا کی ہے۔ جب اس کے گھر میں 6 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تو گھر میں ایک عجیب سی گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دائی ماں کے علاوہ عائشہ اور اس کی سہیلیاں بھی حیران تھیں کہ یہ کیسی مہک ہے۔ عائشہ نے سمجھا کہ امام صاحب نے اگربتیاں جلائی ہوں گی اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی کو جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ بہت ہی حسین بچی تھی، مگر اس بچی میں ایک عجیب سی بات تھی، وہ یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں کافی بڑے تھے، جسم نازک پتلا سا، گلابی سرخی مائل رنگت، سنہری بال، نیلی نیلی آنکھیں۔ مگر اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر حیران ہوتی عائشہ نے کہا، بلا وجہ آپ لوگ اس بات پر پریشان ہو رہے ہیں، یہ تو قدرت کے کھیل ہیں۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اللہ دتا نے بچی کے کان میں آواز دی تھی۔ بچی ان کی گود میں بتک رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اللہ دتا کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اللہ دتا نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ اپنی بیگم سے ہنس کر بولے، بیگم ہماری بیٹی تو بہت شریر ہے۔ تمام بھائیوں کا بھی خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہر دوست سے کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک ننھی سی پری آئی ہے۔ بچی کا نام وریشا رکھا گیا۔ وہ واقعی ایک ننھی سی پری تھی۔ 6 دن کی بچی اس طرح مسکراتی جیسے وہ 2.5 سال کی بچی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک واضح ہوتی تھی۔ بیٹی جب ماں کا دودھ پیتی تو کسی بھی طرح اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ وہ یوں دودھ پیتی تھی جیسے کئی دنوں سے بھوکی ہو۔ وہ گھبرا کر زبردستی اسے اپنے آپ سے الگ کرتی۔ کئی دفعہ عائشہ نے امام صاحب سے کہا تو وہ ہنسنے لگے، نہیں جھلی تیرا وہم ہے، بچی صحت مند ہے اسی لیے زیادہ دودھ پیتی ہے۔ تم ایسا کرو اب اسے بھینس کا دودھ پلاؤ، میں کل سے سادہ دودھ لے کر آیا کروں گا۔ وریشا جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی ویسی ہی حسین بھی تھی۔ اس کے بال سنہری اور بہت لمبے تھے۔ اللہ دتا ہر دفعہ اسے گنجا کروا دیتا تھا کہ شاید کالے رنگ کے بال نکل آئیں اور لمبائی میں کم ہوں، کیونکہ عائشہ کے لیے انہیں سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا تھا، مگر ہر دفعہ ہی اس کے بال بڑھ جاتے تھے۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے بالوں سے جلتی تھیں۔ جیسے جیسے وریشا بڑی ہو رہی تھی، امام صاحب نے اسے نماز اور دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر نہ ہی وہ نماز پڑھتی تھی اور نہ ہی مدرسے جا کر قرآن پاک پڑھتی تھی۔ بھائی اپنے ساتھ لے کر جاتے تو رو پیٹ کر واپس آ جاتی، ہر وقت اڑی تتلی بنی پھرتی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ گھر کے نزدیک ہی گلاب کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ وریشا موقع پاتے ہی وہاں پہنچ جاتی تھی۔ وہ پھولوں سے باتیں کرتی۔ باغ کے مالی اسے باتیں دیکھ کر حیران ہو جاتے، مگر وہ اسے وریشا کا بچپنا سمجھ کر خاموش رہے، کیونکہ وہ امام صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے۔ امام صاحب بھی اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر بچپنا سمجھتے، مگر ماں کو کبھی نہ کبھی تشویش ہوتی کہ وریشے میں کوئی نہ کوئی بات غیر معمولی ہے۔ وریشا اکثر نہا کر گھنٹوں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی رہتی۔ وہ آئینے سے باتیں کرتی، زور زور سے ہنستی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی کھنک ہوتی تھی۔ عائشہ کام چھوڑ کر اسے دیکھتی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی تو اسے ایسے لگتا جیسے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ وریشا وقت سے پہلے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ گاؤں میں اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ عائشہ اور اللہ دتا پریشان ہوئے، کیونکہ پریشانی یہ تھی کہ ان کی بیٹی دین کی طرف راغب نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی وہ کوئی گھریلو کام کاج کرتی تھی۔ بڑے بھائیوں سے سختی سے کام لیا جاتا تو وہ اور بھی ضدی بن گئی، کھانا پینا چھوڑ دیتی اور سارا دن آئینے کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے کھڑی رہتی۔ موقع ملتے ہی گلاب کے باغ میں پہنچ جاتی، اس طرح ناچتی جیسے کوئی مورنی اپنی دنیا میں مگن ہو۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ اللہ دتا اور عائشہ صبح سویرے نماز کے بعد گندم کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وریشے بھی ناشتہ کر کے سیدھی گلاب کے باغیچے میں جا پہنچی۔ آج وہ پوری 17 برس کی ہو چکی تھی۔ جو اس کو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ آج اسے دیسی گلاب کے باغ کے پھول کی تلاش تھی۔ وہ صبح صبح یہاں پہنچی تاکہ مالی سے توڑ نہ لے۔
جب وہ اس پودے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ پھول شاخ پر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح باغ میں دوڑنے لگی۔ شاید وہ پھول کا پودا بھول رہی ہے، مگر تمام پودوں پر صرف کلیاں ہی تھیں، پھول کوئی نہیں تھا۔ وریشے پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا، اس کے منہ سے خون بہنے لگا، زبان حلق سے باہر آ گئی اور وہ بری طرح کانپنے لگی۔ وریشے اب بری طرح رو رہی تھی۔ اتنے میں مالی بابا کا گزر ہوا، وہ اسے روتا دیکھ کر وہاں رک گیا۔ مالی بابا، گلاب کا پھول کہاں ہے؟ وہ مالی کو دیکھ کر زور سے چلائی۔ بیٹا، آج کسی کی شادی تھی نا، اسی لیے صبح مالک نے منگوا لیے۔ وہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے قریب آیا۔ پتر، 2-4 دن میں پھول پھر کھل جائیں گے۔ نہیں بابا، جو سب سے بڑا گلاب کا پھول تھا، جو گلابوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، وہ کبھی کبھی آتا ہے، مجھے بس وہی چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی تھی، وہ زور زور سے رونے لگی۔ جب مالی بابا نے اسے قریب سے دیکھا تو وہ سناٹے میں آ گئے تھے، کیونکہ وریشے وہ حسین وریشے نہیں تھی۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا باہر کی جانب بھاگا، جہاں باقی مالی کلیاں صاف کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ وریشے مزید آگے کہتے ہوئے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ سب لوگ اسی جگہ کی طرف بھاگے، دیکھا تو وریشے بے ہوش پڑی تھی اور اس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے۔ امام مسجد کو لوگ کھیت سے بلا کر لائے تو وہ وریشے کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ یہ میری بیٹی نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ بڑی مشکل سے ان دونوں کو گھر لایا گیا۔ عائشہ نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ بھی رونے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے امام صاحب اور عائشہ کو تسلی دی اور یہ رائے دی کہ وریشے کو کسی عامل کو دکھایا جائے۔ بڑی مشکل سے ایک عامل صاحب کو تلاش کیا گیا۔ انہوں نے بھی جب وریشے کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کسی گندی روح نے وریشے کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے، اس سے نجات دلوانے کے لیے مجھے 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا۔ جمعرات جمعہ ہفتہ میں چلہ کاٹوں گا۔ ایک بات بتاتا چلوں، اگر اس چلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ باپ ہیں؟ امام صاحب نے کہا کچھ بھی ہو، میں اپنی بچی کو پھر سے خوشباش دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل صاحب نے کچھ چیزیں منگوائیں اور کہا میں جمعرات کو نماز کے بعد بیٹھ جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ موجود رہنا اور عمل کے دوران ڈرنا نہیں، نہ مجھے کسی بات کے لیے منع کرنا۔ اگر بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی تو ساری محنت رائیگاں جائے گی۔ چلہ شروع کیا گیا۔ جیسے جیسے مولانا صاحب پڑھائی کر رہے تھے، وریشے خوفناک انداز میں چلاتی رہی، دیکھ مولوی، مجھے چھوڑ دے، تو اپنا کام کر، میں وریشے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، کیونکہ اس میں میری جان ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی تو اس کی ماں پرانے قبرستان کے ساتھ والے گاؤں جا رہی تھی۔ مجھے بھی ایسی ہی حاملہ ماں کی تلاش تھی جس کے پیٹ میں بچی کا حمل ہو۔ بس میرے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ میں قبرستان کی پرانی قبر میں بسیرا کرتی تھی، میں جینا چاہتی تھی۔ بہت کم عمری میں میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، مجھ پر بہت تشدد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے مجھ پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلایا تھا۔ میری روح تڑپ رہی ہے، میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی ہوں، میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہوں۔ اسی لیے وریشے کی ماں کی کوکھ میں اتر گئی، اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور جب میں وریشے کے جسم پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی، وہ لمحہ مجھ سے چھن گیا۔ مجھے شروع سے گلاب کا پھول بہت پسند تھا، اسی لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا، اس مہک کے ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی تھی۔ جب میری موت واقع ہوئی تو میرے سب سے چھوٹے دیور کی عمر 8 سال تھی۔ اب وہ گبرو جوان ہے، میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے سسرال سے اپنا انتقام لینا چاہتی ہوں، مگر وہ گلاب کا پھول توڑ لیا گیا اور مالی نے مجھے اسی حالت میں دیکھ لیا، ورنہ تھوڑی دیر میں واپس اپنی حالت میں آ جاتی۔ آپ لوگ چلے جائیں، ورنہ وریشے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ عامل صاحب وریشے کی بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کرتے وہ بدروح چیخ رہی تھی۔ آج چلے کا آخری دن تھا، وریشے بہت اذیت میں تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جینے دو۔ اگر میں وریشے سے جدا ہو گئی تب بھی وریشے اسی طرح بستر پر ایک مردے کی طرح زندگی گزارے گی۔
یہ بات سن کر اللہ دتا سے برداشت نہ ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وریشے کو جانے دو عامل صاحب، وریشے کو مرنے دو، اگر یہ نہیں مری تو نہ جانے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ اب جب کہ چلہ پورا ہونے والا تھا، اس وقت اللہ دتا نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ عامل صاحب چلہ چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وریشے جھٹکے لے رہی ہے۔ کافی دیر تک اس کی کیفیت اسی طرح رہی، پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ جس وقت اس کے جسم سے روح نکلی، کمرے میں عجیب سی کافور اور گلاب کی مہک آنے لگی۔ اللہ دتا کی غلطی کی وجہ سے وریشہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اللہ دتا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میری بچی، میں تیرا مجرم ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ تو مردوں کی طرح زندگی گزارے۔ ماں نے اپنے بال نوچ لیے، آہوں اور سسکیوں سے۔ اللہ دتا نے خود اسے قبر میں اتارا۔ وریشے کے بغیر گھر سونا سونا ہو گیا تھا۔ اس غم میں 1 سال کے اندر اندر عائشہ کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اللہ دتا اکیلا رہ گیا تو بیٹو نے اسے سنبھالا۔ اب وہ روز وریشے کی قبر پر جاتا ہے اور فاتحہ خوانی کرتا ہے۔ اپنی غلطی پر پچھتاتا ہے کہ کاش میں عمل کے دوران نہ بولتا تو آج میری بیٹی زندہ ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔